نسلوں کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں آپ سب کا آج کی اس تقریب میں شریک ہونے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس تقریب میں رونق افروز ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ہماری افواج کو مزید قوت عطا فرمائے اور ہمارے ہر ایک قومی اتحاد و یکجہتی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ آمین ثم آمین۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اب میں درخواست گزار ہوں کمانڈانٹ PNS بہادر کوموڈور عامر اقبال ستارہ امتیاز ملٹری سے کہ وہ مارکہ حق کے پس منظر میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا پیغام پیش کریں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہلال جرت نشان امتیاز ملٹری 10 مئی یوم مارکہ حق کے موقع پر پیغام۔ آئی کوٹ، یوم مارکہ حق ہمیں ان تاریخی لمحات کی یاد دلاتا ہے جب افواج پاکستان اور پوری قوم نے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کی جارحیت کو ناکام بنا دیا۔ بلا شبہ یہ عظیم فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت، شہداء کی قربانیوں، افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی یکجہتی کا نتیجہ تھی۔ ہم وہ لمحات فراموش نہیں کر سکتے جب دشمن نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مادر وطن کی شہری آبادی اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ اس کھلی جارحیت کے جواب میں افواج پاکستان کا آپریشن بنیانم مرصوص ایک دو ٹوک پیغام تھا کہ ہم اپنے شہریوں کی سلامتی اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار، پرعزم اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس روز ہماری بری، بحری اور فضائی افواج نے دشمن کی عددی برتری کے الزام کو خاک میں ملا کر ثابت کر دیا کہ مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہمارا عزم ناقابل تسخیر اور فیصلہ کن ہے۔ مارکہ حق صرف ایک عسکری کارروائی ہی نہیں تھی بلکہ قومی وقار اور خودداری کا اظہار بھی تھا۔ آج دنیا ہمیں ایک مضبوط اور خوددار ریاست کے طور پر جانتی ہے۔ بلا شبہ یہ مقام ہمیں ہماری ثابت قدمی اور قومی یکجہتی کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ مستقبل کے پیچیدہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی میں مہارت ناگزیر ہے۔ الحمدللہ پاکستانی مسلح افواج مستقبل کے ہائبرڈ، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے پوری طرح آگاہ اور ان سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر آئندہ بھی کسی نے ہماری خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جواب اس کی سوچ سے زیادہ شدید اور برق رفتار ہوگا۔ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حق خود ارادیت کے حصول میں ہم کشمیری عوام کے ساتھ اور ہر سطح پر ان کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والے تمام فتنوں کا کلا کما کر دیں گے۔ آپریشن غضب للحق ہمارے اس عزم کا اظہار ہے کہ ہم نے افغانستان سمیت کسی ملک کی سرزمین کو اپنے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجھے اپنی قوم خصوصاً نوجوانوں کی صلاحیتوں پر فخر ہے۔ بلا شبہ نوجوان نسل ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ جس طرح انہوں نے آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈا کو ناکام بنایا، اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے
पाकिस्तान के इस्तेकाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा भी जब उन्हें पुकारा जाएगा वो हमारे शाना बशाना सीना सफ़र होंगे। मैं कौम के साथ साथ दुनिया को ये पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क और पाकिस्तानी कौम एक हौसलामंद कौम है। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कौमी यकजहती की कुव्वत से हर बार सरखरू हुए हैं। आइए आज के दिन हम अपने शोहदाए वतन की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अहद की तजदीद करें कि जब भी वतन पर कोई कड़ा वक्त आया हम सब इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हों। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।